رضا 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 میرے رضا میرے رضا 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 میرے رضا میرے علیہ وسلم۔ برادران اسلام، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کی جو سن پیدائش ہے، آپ نے اپنی سن پیدائش اسی آیت مبارکہ کے تحت نکالی ہے۔ آپ کی سن پیدائش 1272 ہجری ہے اور اس آیت مبارکہ کے جو عدد رہے ہیں وہ بھی 1272 ہیں۔ اور یہ آیت مبارکہ ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو نقش فرما دیا ہے اور ان کی مدد اپنی روح سے فرمائی ہے، یعنی روح القدس جبریل امین سے فرمائی گئی۔ سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو خاندان ہے وہ بھی ولیوں کا خاندان ہے۔ آپ کے والد بھی ولی اور آپ کے دادا بھی ولی۔ مولانا رضا علی کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ مولانا رضا علی خان رضی اللہ تعالی عنہ بریلی کی ایک گلی سے گزر رہے تھے۔ ہولی کا وقت تھا، کسی کافرہ عورت کے اوپر سے رنگ ڈال دیا۔ مولانا رضا علی خان کے اوپر ہوئی رنگ پڑا تو آپ نے اوپر کو دیکھا اور یہ ارشاد فرمایا، اے عورت تو نے مجھے رنگا ہوا ہے، انشاءاللہ العزیز اللہ تجھے رنگ دے گا۔ اتنی بات آپ کے منہ سے جو ہی نکلی تھی تو سارے آپ کے ساتھی یہ سمجھ رہے تھے کہ اس عورت نے سرکار مولانا رضا علی علیہ رحمت و رضوان کو لال رنگ سے رنگ دیا ہے، تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ عورت اوپر سے گرے گی، خون کے اندر رنگ جائے گی، مگر نہیں، سرکار جب مولانا رضا علی علیہ رحمت و رضوان کے منہ سے جو یہ بات نکلی ہوئی تھی وہ بات کچھ اور ہی تھی۔ وہ بات تو لوگوں نے بعد میں سمجھ پائی، تھوڑی ہی عرصہ گزرا تھا کہ وہ عورت نیچے اتر کر کے آئی اور سرکار مولانا رضا علی خان علیہ رحمت و رضوان کے قدموں پر گر گئی اور یہ کہنے لگی، مجھے پتا چل گیا ہے کہ اسلام دھرم کتنا پیارا ہے، اسلام مذہب کتنا پیارا ہے، مجھے اسلام مذہب میں داخل فرما لیجئے۔ سرکار مولانا رضا علی خان علیہ رحمت و رضوان نے اسے کلمہ پڑھا کر کے اسلامی رنگ میں رکھ دیا۔ یہ نگاہیں ولی ہے، جدھر اٹھایا کرتی ہے دل کی دنیا بدل جایا کرتی ہے۔ کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے، نگاہیں ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت اچھا حضرت، زندہ باد۔ یہ سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھرانہ ہے۔ مولانا محمد اعظم خان کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ آپ پہلے تو حکومت کے ایک سربراہ رہے اور اس کے بعد میں آپ نے اس کو ٹھکرا دیا اور آپ اللہ کرنے میں لگ گئے، اللہ کے ولی بن گئے اور ایک جگہ جا کر کے اللہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اپنا بھی کوئی حال پتا نہیں تھا، ایسے اللہ کرنے میں لگ گئے، خود کی بھی کوئی ہوش و حواس نہ رہا، خود کو بھی یہ پتا نہ رہا کہ ٹھنڈ کا موسم چل رہا ہے یا گرمی کا موسم چل رہا ہے۔ ایک علاؤ کے پاس میں بیٹھے ہیں، آپ کے بیٹے حافظ محمد قاسم خان آ گئے اور ایک دوشالہ لے کر کے آئے۔ انہوں نے یہ دوشالہ اس لیے پیش کیا کہ والد محترم کو ایسی سردی میں ٹھنڈ لگ رہی ہو گئی، چلو یہ دوشالہ دے دیتے ہیں۔ جیسے دوشالہ اپنے والد محترم کو دیا تھا تو انہوں نے وہ دوشالہ لینے کے بعد باغ میں رکھ دیا، وہ دوشالہ چلنے لگا۔ حافظ محمد قاسم خان یہ سوچنے لگے آج کے یہ دوشالہ کسی غریب کو دے دیتے تو کام چل جاتا، وہ بڑی دعائیں دیتا، میں نے والد محترم کو دے دیا ہے، انہوں نے علاؤ کو پیش نظر کر دیا ہے، علاؤ میرا کیا ہے بیکار چلا گیا ہے۔ اتنی بات صرف دل میں سوچی تھی، مولانا محمد اعظم خان نے اس دوشالے کو اٹھایا تو یہ محسوس نہیں ہو رہا تھا کہ دوشالہ آگ میں رکھا ہوا تھا، بلکہ صحیح و سلامت تھا۔ تو میں کہنا تو یہی چاہتا ہوں، ذرا دیکھو تو صحیح، یہ میرے سرکار کے غلاموں کے غلام ہیں۔ جب دوشالے کو آگ میں رکھ دیں، دوشالہ جلنے لگے تو اس پہ ہاتھ لگا دیں تو دوشالہ صحیح و سلامت ہو جائے۔ تو پیارے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب میدان قیامت میں جو بھی گنہگار امتی جب جو ہے جو چلا جائے گا
میں اسے جب آپ نکالیں گے تو کیوں کر اس کو کوئی تکلیف ہوگی، سرکار اس کو بچا لیں گے، کیسے کیوں کر کوئی تکلیف ہو سکتی ہے؟ تو یہ سرکار کے غلاموں کی یہ شان ہے کہ دو سالہ صحیح و سلامت ہوتا ہے، تو میرے سرکار کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ یہی تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شان زمانہ کی بولی محتاج کا جمیع عالم ہے مختار کا عالم۔ پیارے سرکار حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب پہلا حج کیا 1878 عیسوی میں آپ جب جا رہے تھے حج کے لیے روانہ ہوئے تو آپ جب اس میں بیٹھے جہاز پانی کے جہاز چلا کرتے تھے تو آپ جب بیٹھے آپ نے دعا پڑھی۔ اب جب جہاز آگے کو بڑھتا چلا گیا، خبر میں پھنس گیا، کپتان نے اعلان کر دیا مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ اب یہ جہاز بچے گا نہیں، سارے لوگ اپنے کفن پہن لو، اب یہ بچنے والا نہیں ہے، اللہ سے دعائیں کرو، اب ہماری جان جانے ہی والی ہے۔ سارے لوگ کشمکش کے عالم میں تھے۔ اب آپ کی والدہ محترمہ آپ کے پاس میں آ گئی، کہنے لگی بیٹا تمہارا حال تو عجیب دکھ رہا ہے، تم تو بالکل مطمئن بیٹھے ہو، کیا لکھ رہے ہو؟ سرکار اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا ہے میری والدہ محترمہ آپ کو متفکر ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ ہونے والا نہیں ہے، اس لیے کہ میں نے دعا پڑھ لی ہے۔ اتنا اعتماد ہے سرکار کے بتائی ہوئی دعاؤں پر سرکار اعلیٰ حضرت کو۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نہیں کچھ نہیں ہو سکتا ہے، امی جان جائیے بیٹھیے۔ بار بار کپتان یہ کہہ رہا ہے کہ اب کوئی بچنے والا نہیں ہے، ہمارا جہاز بھور میں بہت ہی بری طریقے سے پھنس چکا ہے، اب یہ بچنے والا نہیں ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت گئے منزل کے اوپر اور جانے کے بعد کہہ رہے ہیں اے میرے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم نے سارے لوگوں کو یہ دلاسا دلایا ہوا ہے کہ اب یہ اس جہاز کو کچھ ہونے والا نہیں ہے، اس لیے کہ میرے سرکار کی بتائی ہوئی دعا کو پڑھ لیا ہے۔ میرے سرکار یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ جہاز بھور میں کیوں پھنستا چلا جا رہا ہے؟ اور بس آپ کے ہی میں ذمے یہ نیا لگا رہا ہوں، آپ چاہیں تو اسے ڈبو دیں، آپ چاہیں تو اسے نکال لیں۔ سرکار اعلیٰ حضرت نے یہ شعر لکھنا شروع کیا کہ آنے دو یا ڈبو دو، اب تو تمہاری جانب کشتی تمہیں پہ چھوڑی، لنگر اٹھا دیے ہیں۔ اتنا شعر آپ نے جو ہی لکھا صحیح و سلامتی کے ساتھ جہاز جدہ کی جانب رواں و دوا ہو گیا۔ سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی جب آپ حج میں گئے وہاں طواف کیا اور مقام ابراہیم پر آپ نماز پڑھ رہے تھے تو وہیں کے امام جمل اللیل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حسین بن صالح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ دیکھ رہے تھے کہ ایک نوجوان لڑکا ہے جو نماز پڑھ رہا ہے، اس کی پیشانی میں اللہ کا نور نظر آ رہا ہے۔ آپ بیٹھے رہے دیکھتے رہے کب نماز ختم ہوتی ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت نے جو ہی اپنی نماز ختم کرتی ہے تو وہ حسین بن جمل اللیل علیہ رضوان آپ کو پہچانتے نہیں تھے، مگر آپ کا ہاتھ پکڑ لیا، ہاتھ پکڑنے کے بعد میں اپنے گھر پر لے گئے اور آپ کو ٹکٹکی باندھ کر بہت دیر تک دیکھتے رہے۔ اس کے بعد میں آپ نے ارشاد فرمایا انی لاجد نور اللہ فی ھذا الجبین، اللہ کی قسم یہ اتنا پیارا بچہ ہے جس کی پیشانی میں اللہ کا نور دیکھتا۔ یہ پیارے سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ مولانا غلام مصطفیٰ اپنے ساتھیوں کے ساتھ جب وہاں گئے مکہ المکرمہ میں صرف اس لیے گئے کہ علماء حرمین طیبین سے ملاقات کی جائے، تو وہاں پر جا کر کے مولانا سعد اللہ مکی سے ملاقات ہوئی اور مولانا سعد اللہ مکی سے جب ملاقات مولانا غلام مصطفیٰ کی تو انہوں نے یہ کہا کہ آپ ہندوستان سے آئے ہیں؟ کہا ہاں میں ہندوستان سے آیا ہوں۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ تم لوگوں نے اعلیٰ حضرت کو اچھی طریقے سے نہیں پہچانا ہے، جتنا عزت و احترام جتنا ادب یہاں مکہ میں رہنے والے علماء کرام کرتے ہیں اتنا ادب آپ کے ہندوستان والے سرکار اعلیٰ حضرت کو صحیح طریقے سے نہیں پہچان سکے ہیں۔ سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سعد اللہ مکی نے یہ بتایا تھا کہ غلام مصطفیٰ صاحب اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ علماء حرمین طیبین سرکار اعلیٰ حضرت کو کتنا چاہتے ہیں تو جانا ان کے پاس میں اور جا کر کے مولانا جو ہے سید علوی مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس وقت بہت بڑے بزرگ تھے مکہ المکرمہ کے، ان کے پاس میں تم جانے کے بعد یہ کہنا کہ نحن تلامذ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اتنی بات تم کہہ دینا، اس کے بعد میں تم دیکھنا کیسا وہ تمہارا عزت و احترام کرتے ہیں۔ ہم مولانا غلام مصطفیٰ صاحب اپنے ساتھیوں کے ہمراہ جنوب پہنچے تھے، مولانا سید مالک علوی رحمۃ اللہ
تعالیٰ کے پاس میں جیسے پہنچے تھے، اتنے بڑے بزرگ تھے، جیسے ہی آپ پہنچے وہاں بہت بڑا مجمع لگا ہوا تھا، سید مالک غولوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سارے لوگ طرف متوجہ ہو رہے تھے، سب کی حاجت روائی کر رہے تھے۔ جیسے ہی لوگوں کا نمبر آیا جو ہندوستان سے گئے تھے، انہوں نے پوچھا کہ آپ کہاں سے آئے ہوئے ہو اور کہاں کے رہنے والے ہو، آپ ہو کون؟ جیسے ہی انہوں نے یہ بات کہی، نانو تلامذ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم اعلیٰ حضرت کے شاگردوں کے شاگرد ہیں۔ اتنی بات جب سید مالک غولوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے سنی تھی، فوراً کھڑے ہوئے، سارے لوگوں کے ساتھ مصافحہ و معانقہ کیا۔ اس کے بعد انہیں تیوا پیش کیا گیا، انہیں شربت پیش کیا گیا، ساری توجہ ان کی طرف مبذول کر دی۔ اس کے بعد انہوں نے ایک تاریخ ساز جملہ پیش کیا تھا، وہ یہ تھا کہ نحن نعرفہ بتصنیفاتہ و تالیفاتہ حبہ علی مسلم سنہ وبغضہ غلام البدع۔ سید مالک غولوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ غلام مصطفیٰ صاحب سن لو، میں نے اعلیٰ حضرت کو جو پہچانا ہوا ہے وہ ان کی تصنیفات و تالیفات پر پہچانا ہے، اور میں نے پہچان لیا ہے کہ بے شک سرکار اعلیٰ حضرت کی محبت اہل سنت کی محبت ہے، اور ان سے بغض و عداوت کی دلالت ہے۔ یہ جو ہے ان کے بارے میں بتایا گیا تھا۔ تو میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ چاہے کتنے بڑا کہلانے والا کوئی عالم دین ہو، چاہے کتنے بڑا کہلانے والا کوئی پیر ہو، اگر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اہل سنت والجماعت کو ماننے کے لیے یا یہ بتانے کے لیے ہم سنی ہیں، اعلیٰ حضرت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں سید مالک غولوی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے قول کے طور پر، اگر تو یہ کہتا ہے تو تیری پیری مریدی تیرے پاس میں ہو۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جو سرکار اعلیٰ حضرت کی جس کے دل میں محبت ہے یقیناً وہ سنی ہے، اور جو جس کے دل میں سرکار اعلیٰ حضرت کی محبت نہیں ہے تو اس کے ایمان میں ضرور کوئی نہ کوئی کھوٹ ضرور ہے، وہ صحیح معنوں میں سنی نہیں ہے۔ کیونکہ سید مالک غولوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں بتا دیا ہے کہ نحن نعرفہ بتصنیفاتہ و تالیفاتہ حبہ علام السنہ وبغضہ علام البدع وما علینا الا البلاغ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ بہت اچھا، سبحان اللہ۔ حضرت مفتی غلام مرتضیٰ صاحب قبلہ، استاد جامعۃ الرضا حضرت قاری قاسم صاحب قبلہ، استاد جامعۃ الرضا یہاں موجود۔ جھک گیا ہوں ان کے قدموں میں خدا کے فضل سے۔